قربانی کا گوشت کیا کریں؟ تو قربانی کا گوشت آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کو آپ کا کسی قسم سے مکلف نہیں بنایا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی قربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا قربانی نے سکھایا اس کو؟ پھر کچھ نہیں سیکھا آپ نے، ہے نا؟ فطری چیز دینا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں بولتے ارے میں سعودی عرب میں عید کیا، پھر ارے وہ عرب لوگ ایسے رہتے شیخ پورا کھایا تھے بولے بکرا قربان کر کے، تو کس کو تم کو لا کے دینا تھا؟ اب ہم ملیں گا نہیں انسان، دیکھیے اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے ذبح کر رہا ہے، وہ کس کو لے آ کے دیں گا 3 حصے کر کے؟ غریب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گا؟ تم کو لگتا تم اتنے غریب ہو، جا کر بولو، اگر نہ دے تو پھر بولو کہ یار اتنا وہ تھا کہ میرے جیسے غریب کو بھی نہیں دیا، وہ ایک الگ شکل ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 3 حصے کرنا فرض ہے، 1 حصہ خود کھانا فرض ہے، اب نہیں بھی کھاتا رہا تو کھاتے بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ اب 1 بیل میں نے اپنے طرف ذبح کر دیا، 1 کنٹل گوشت آ گیا تو 3 حصے کو رکھتا ہے، 30 کلو تو گھر والوں نے کھانا ہی کسی بھی حال میں، 1 حصہ گھر والوں نے کھانا، 1 حصہ رشتے داروں میں بانٹنا ہی ہے۔ اب نہیں ہے تو ڈھونڈو رشتے دار، اور نہیں ہے تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں، وطن یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے، اور بولے 1 حصہ غریبوں میں دینا شرط ہے۔ اب غریب نہیں تو کہاں سے لائیں گے؟ یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب ڈھونڈیں گے آپ؟ ایسا کوئی شریعت نے نہیں کہا۔ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ 3 حصے کریں، 1 خود کے لیے رکھے، یا اس شخص کے لیے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لیے 3 حصے کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں 3 حصے کرا رہے آپ؟ میں اپنی قربانی کر کے پورا بانٹ دینا چاہ رہا ہوں، اب آپ بول رہے ہیں 3 حصے کرو تو مجبوراً مجھے کھانا پڑ رہا نا اس میں سے، میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اصول بن نہیں وہ کھانا پڑتا، بولے نہیں تو بولے وہ قربانی مکروہ ہو جاتی، کیوں؟ بولے تم دوسروں کو بانٹ رہے ہو خود نہیں کھا رہے۔ اب آدمی پریشان کیا کروں، مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگائے، ہم نے اصول بنائے، اور جہاں اصول لگا دیے کیا ہوتا نہیں کرے تو کیا ہوتا نہیں کرے تو، اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا، کر لی تو کیا ہوا۔ عجیب معاملہ ہے نا امت کا، بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا حکم نہیں آ رہا تو بولتے کیا وہ کر لی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم قربانی گوشت سے کیا ہے تو کہا کلو کھاؤ، ودخرو اور ذخیرہ کرو، وہ تصدقو اور صدقہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتائے، کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو۔ یہاں بھی 3 حصے نہیں بولے، کھاؤ جتنا کھانا چاہو، ذخیرہ کرو جو کرنا چاہو، وہ تصدقو جو صدقہ کرنا چاہو۔ ٹھیک، لیکن علماء جو ہے ایک آیت سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے ایک حصے سے استدلال کرتے ہوئے آیت یہ ہے کہ کلو منہا وَأَطْعِمُوا الْقَائِنِينَ وَالْمُرْتَفَّ، اللہ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ، جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو۔ تو اس سے علماء کہتے 3 حصے کرو، خود کھاؤ 1 حصہ، 1 حصہ مانگنے والوں کو دو، 1 حصہ جو نہیں مانگتے رشتے دار جو غریب ہیں ان کو دو۔ ٹھیک، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک، اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی گوشت دیا جا سکتا؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں۔ کیوں تو اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے 3 حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو جو نہ مانگے بھی دو۔ اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت میں؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبتیں الفتیں بڑھیں گی، ضرور دیجیے۔ ہوتے ہیں نا بہت سے لو کاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بالکل، چونکہ ہندوازم میں کاسٹ سسٹم سے لو کاسٹ بول رہا ہوں، اسلام کے نزدیک کوئی لو اور ہائی کاسٹ نہیں ہوتی، لیکن ان میں ہے چونکہ، تو کھاتے ہیں تو دیجیے ان کو، محبت بڑھ سکتی ہے، الفت بڑھ سکتی ہے، بہت سارے اس سے جو ہے تعلقات بن سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب قربانی جو کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟